السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کیسے مدد کرتا ہے؟ غیب سے مدد بھی ہو جاتی ہے اور کبھی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور اس کی طرف سے خاص انتظام ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ کہف میں ملتی ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں۔ کچھ یتیم بچے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو آف کورس اس لیے تو یتیم تھے، اور ان کا کوئی شہر میں، قریہ میں، گاؤں میں، بستی میں کوئی ایسا خاص مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن ان کا ایک ضروری مال، ضروری اثاثہ شہر میں موجود تھا، جس کی خبر شہر والوں کو تو نہیں تھی، لیکن شاید ان یتیم بچوں کے لیے کوئی اشارہ، کہیں کچھ نہ کچھ بات لکھی تھی جس کے ذریعے وہ اپنے اس مال تک پہنچ سکتے، لیکن ابھی وہ بہت چھوٹے تھے اور مال خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ تو ان بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے خاص بندوں کو وہاں بھیج دیا۔ بظاہر تو ان بندوں کے لیے حالات بڑے عجیب سے معلوم ہوتے تھے، اور ان بچوں کے لیے بھی حالات بڑے عجیب سے معلوم ہوتے تھے، لیکن ان تمام عجیب سے حالات میں ایک اچھائی چھپی ہوئی تھی۔ آئیے قرآن کریم کی آیات سے ان تمام کڑیوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، جسے سورہ کہف میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو پارہ نمبر 15 اور پارہ نمبر 16 میں تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، میرے جو معاملات ہیں اس پر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ معاملات پوشیدہ ہیں، اور پوشیدہ معاملات پہ صبر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بے خبری میں صبر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور صبر کیسے کر سکیں ان چیزوں پر جن کی خبر ہی آپ کو نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں میرے معاملے میں، سَتَجِدُنِی انشاءاللہ صابرا ولا عصی لک امرا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کروں گا میں، اور آپ کے حکم کو مانوں گا بھی، توڑوں گا بھی نہیں۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکْرًا، تو ٹھیک ہے میری اتباع کریں، میرے ساتھ چلیں، لیکن سوال نہیں کرنا۔ یہ عجیب درس گاہ ہے، یہاں سوالات نہیں کیے جاتے، یہ خاص معاملات ہیں۔ بندوں کو، اللہ کے بندوں کو یہاں پہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص معاملے ہوتے ہیں، تم الجھن میں پڑ جاتے ہو اور اپنی مرضی سے انہیں اپنے ٹائم فریم پہ سلجھانا چاہتے ہو، اور نتیجتاً بے خبری میں ایسی باتیں کر جاتے ہو جو سوالیہ ہوتے ہیں اور شکوے ہوتے ہیں۔ شکوے شکایت نہ کیا کرو، تمہارا علم بڑا قلیل ہے۔ تو کہا چلو چلتے ہیں۔ چلتے چلتے بہت سارے واقعات ہوئے، آخری واقعے کی طرف آتے ہیں۔ فانطلقا، چلے وہ، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والے، بھوک لگ رہی تھی تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے، تو آپ کے ہاں کوئی کھانے کا انتظام ہو تو اچھا رہے گا۔ تو اہل قریۃ استطعم اہلہا فابوا ان یضیفوہما، تو بستی والے کوئی عجیب و غریب سے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اب بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور یوشع ابن نون بھوک میں ہیں، اور بستی والے آگے ہیں، ساری بستی، اور صرف 3 لوگ ہیں آگے سے، انہیں کھانا بآسانی کھلا سکتے تھے، لیکن بستی والوں کا بظاہر یہ ایک چیلنج دینا، ایک زندگی کے چیلنجز ہے نا، یہ زندگی کے چیلنج ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا استطاعت بھی رکھتا ہے پر دیتا نہیں، ایسے ہوتا ہے نا زندگی میں۔ آپ کسی کو اپروچ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کام کر سکتا ہے پر کرتا نہیں، لیکن زندگی وہاں رکتی نہیں، زندگی چلتی ہے۔ ان لوگوں نے تو آپ کا کام نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی کسی کا کام نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی ہم ایسے ٹسل میں آ جاتے ہیں نا، ہم کیوں کسی کا کام کریں، ہمارا تو کوئی کرتا ہی نہیں، ہم کیوں اچھے بنے، بھئی ہمارے ساتھ تو کوئی اچھا ہی نہیں۔ اگر سبھی یہ روش اختیار کر لیں تو دنیا میں سے اچھائی تو اٹھ جائے گی، کوئی اچھا ہی نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ بھی اچھائی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے، ہم اپنے ساتھ تو اچھائی کروانا چاہتے ہیں پر خود اچھائی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس ہمارے ساتھ اچھا ہوتا رہے، پھر ہم اچھائی کریں گے۔ پہل کرنا سیکھو اچھائی میں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، خود پہل کرو، اس میں سلام کرنے میں بھی پہل کیا کرو۔
تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے بھئی فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہیں کھلانے سے منع کر دیا کہ ہم تو آپ کی ضیافت نہیں کرتے۔ اب وہ چلے وہاں سے اسی بستی میں، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارٌ، وہاں پہ اسی بستی میں انہیں ایک دیوار نظر آئی، یرید ان ينقض، اب وہ دیوار ایسی تھی کہ کسی بھی لمحے گر جاتی یا تھوڑے سے وقت میں گر جاتی۔ تو خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کے فَأَقَامَهُ، اسے سیدھا کر دیا۔ اب کیسے سیدھا کیا، اس میں پھر مفسرین کرام کی بہت ساری آراء ہیں۔ بعض نے کہا یہ آپ کا معجزہ تھا، بعض نے کہا کہ آپ نے ایسے ہاتھ رکھا اور او بالکل سیدھی ہو گئی دیوار، ہیں بالکل ایسی جیسا کہ برانڈ نیو وال ہو گئی۔ تو جو بھی ہو، بہرحال معاملہ وہ دیوار ٹھیک ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ بھئی دیکھیں یہ وہ بستی والے ہیں کہ اتنی بڑی بستی میں ذرائع کے ہونے کے باوجود 3 لوگوں کو کھلا نہ سکے، اور آپ اسی بستی کے لوگوں کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیواریں ٹھیک کریں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فری کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ کو تو اس کام کے لیے اجرت لینی چاہیے تھی کہ میں تمہاری دیوار ٹھیک کر دیتا ہوں، مجھے پیسے دو۔ بھئی ایسے لوگوں کے ساتھ تو ایسی ہونا چاہیے، ٹٹ فار ٹیٹ، ہے نا، بات غلط بھی نہیں تھی۔ لیکن اس کے پیچھے جو چھپی حکمت تھی وہ اسے سمجھ نہیں پائے، کیونکہ اس دیوار کا تعلق صرف بستی والوں سے نہیں تھا، اس دیوار کی نسبت کسی اور سے تھی۔ یہ نسبتوں کے کھیل ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی، آج کل لوگ نسبتوں کے کھیل ہی نہیں سمجھتے، عجیب و غریب سی باتیں کر بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں نسبتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نسبتوں کا بڑا عمل دخل ہے، پھر اس پر کبھی بات کریں گے کہ نسبتوں کا کیا عمل دخل ہے۔ آپ میں سے جو صاحبان فہم و فراست و علم و معرفت ہیں وہ جانتے ہیں کہ نسبتوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے، پر چلیں چھوڑیں، اس پر کبھی بات کریں گے۔ تو قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کوئی اجرت لے لیتے کہ پھر ہم اسی پیسے سے ہمارے کھانے کا انتظام ہو جاتا، یہ ایسی تو کھلانے والے لوگ ہیں نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس موسیٰ، ھذا فراق بینی و بینک، بس ہماری اور تمہاری ملاقات یہاں ختم ہے، اب باری آئی ہے تمہیں جواب دینے کی، کیونکہ ایسے تو ہم جانے دیں گے نہیں تاکہ یہ راز تم پر کھلیں۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو پھر اب میں آپ کو وہ تعویلات بتاتا ہوں ان معاملات پہ جن پہ آپ صبر نہ کر سکے۔ تو ایک معاملہ تو ہم نے 2 دن پہلے پڑھا، ایک معاملہ آج بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہا سنو موسیٰ، وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک تم یہ دیوار کی بات کرتے ہو نا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ 2 لڑکوں کی دیوار ہے، اور لڑکوں کی کیفیت بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ موسیٰ علیہ السلام صرف وہ غلام نہیں، غلام یہاں بمانی غلام نہیں ہے، جیسے اردو میں غلام استعمال ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو کسی نے خرید، غلام عربی میں بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا فَقَالَ لِغُلَامَيْنِ، اور غلاموں کی حالت یہ ہے کہ یتیمین، وہ 2 یتیم ہیں۔ عربی میں جو ہے نا، یاد رکھیں، جیسے اردو میں واحد اور جمع ہوتے ہیں نا، عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع 3 صیغے ہوتے ہیں۔ واحد سنگولر اور تثنیہ 2 لوگوں کے لیے اسے مثنیٰ بھی کہتے ہیں، اور 2 سے زائد لوگوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں فرعون نے کیا کہا، ھذانی لساحرانی یریدانی، اس نے دونوں جو 3 الفاظ استعمال کیے وہ تثنیہ کے صیغے تھے، کیونکہ آگے 2 لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ یہاں پر بھی 2 بچوں کا ذکر ہے، اس لیے 2 بچے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، غلامین کہہ دیا تو اس سے بات واضح ہو گئی، کیونکہ غلامین آتا ہی 2 کے لیے ہے، غلام 1 ہوتا ہے اور غلامین 2 غلام ہو گئے، تو اتنا غلامین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، غلامین کافی، عربی قواعد ہیں۔ تو غلامین ہی، پھر آگے جتنے بھی معاملے ہوں گے نا پھر وہ تثنیہ کے ہوں گے، تو غلامین یتیمین فی المدینہ، شہر میں رہتے ہیں، اور ان کا معاملہ پتہ ہے کیا ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ اب وہ خزانہ کیا تھا، پھر وہ ایک تفسیر ہے اس کی، شاید پہلے میں نے آپ سے سورہ کہف کی تفسیر میں وہ بات ذکر کی ہو، سورہ کہف کی تفسیر پہ بھی دروس موجود ہیں، بہت پہلے، کوئی 10-12 سال پہلے میرے خیال سے میں نے سورہ کہف کی تفسیر آپ سے ذکر کی تھی۔ تو کہا کہ اس کے نیچے وہ کنز ہے، کنز خزانے کو کہتے ہیں، لہما، ان کے لیے ہے۔ تو بھئی ایسی کیا بات ہو گئی، بھئی کنز تو بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، یہ غلام ہے سمجھ میں آ گیا، یتیم ہے سمجھ میں آ گیا، تو ان کے لیے خاص یہ اہتمام کیوں؟ تو کہا ہاں بتاتا ہوں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا بڑا نیک آدمی تھا، اور یہ دیوار کسی عام آدمی کی نہیں، نیک آدمی کی ہے، تو اس دیوار کو نیک آدمی سے نسبت ہو گئی، اور نیک آدمی کی نیکی کیا
کیا پیمانہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ تھا، صالح بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اللہ والا تھا، ولی اللہ تھا. تو چونکہ دیوار کو ولی اللہ سے نسبت ہو گئی تو اب وہ دیوار عام دیوار جیسی نہیں رہی. اس اولاد کو ان کا باپ ولی اللہ ہے نا، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے ولیوں میں سے ہے، ان سے نسبت ہو گئی تو اس نسبت کی، باپ کی نسبت کی وجہ سے اولاد کی حفاظت ہو رہی ہے. اس لیے علماء نے یہاں سے ایک بڑا پیارا نقطہ نکالا ہے، کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کے نیک اعمال تمہارے کام آتے ہیں. اس کی مثال قرآن میں موجود ہے. تمہارے ماں باپ کے نیک اعمال تمہارے کام آتے ہیں کہ اللہ اپنے اولیاء سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے معاملات کی ان کے جانے کے بعد بھی دیکھ ریکھ کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بڑے گہرے نقطے، کبھی قرآن کریم اس نظریے سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ عشق کی داستان ہے، یہ محبتوں کی بات ہے، یہ محبتوں کی بات ہے، یہ عشق کی داستانیں ہیں. ان میں ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو کہا کہ بھئی وہ تو نیک آدمی تھا، تو اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کی. تو فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ اب یہ بچے ہیں، پھر جوان ہو جائیں گے. تو یہ بھی گارنٹی دے دی اللہ نے کہ یہ جوان ہوں گے، بچپن میں نہیں ماروں گا ان کو. ان کی موت بچپن میں نہیں رکھی، ان کے باپ نے ان کے لیے ایک شے اٹھا کے رکھی ہے، اس شے کے لیے انہیں جوانی تک لے کے جاؤں گا. اور صرف یہ نہیں کہ جوانی تک لے کے جاؤں گا، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور یہ جو ان کے لیے ان کے باپ نے بچا کے چھپا کے یہاں رکھا ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. وہ اس کو وہی اس کو نکالیں گے، اور جب تک وہ اس کو نہ نکالیں گے تمہارا رب اس کی حفاظت کرے گا. تمہارے رب نے اس کی حفاظت، دیکھیں نا، ایک نیک بندے کی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے کتنے خاص بندے وہاں کتنے خاص بندے وہاں بھیج دیے نا. ایک حضرت خضر علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت یوشع ابن نون، تینوں اللہ کے نبی ہیں. گو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ نبی ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ ولی ہیں. میرا رجحان انہی علماء کی طرف ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں آپ کو، حضرت خضر علیہ السلام پر بھی ایک پلے لسٹ موجود ہے، جسٹ ان کیس اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کا اس طرح کہ حضرت خضر پہ بھی تھوڑی بات، حضرت خضر پہ باضابطہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں پوری ایک پلے لسٹ موجود ہے. آپ جا کے پلے لسٹ سیکشن میں حضرت خضر علیہ السلام کی پلے لسٹ تلاش کر کے اس میں ان سے متعلق بہت سارے دروس ہیں، وہاں آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر لوگ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی حیات سے متعلق وہ دروس بھی مل جائیں گے آپ کو وہاں پہ، اس پہ جو ابحاث ہیں وہ بھی مل جائیں گی وہاں پہ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان تمام ٹاپکس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے کام ہوا ہے. چینل پہ کوئی 7,500 سے زائد دروس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ ہو چکے ہیں اس چینل پہ. تو خیر بہرحال، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، رحمتم من ربک. تم اللہ کے دوست بن جاؤ، تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ، وہ تمہارے لیے راستے کھولتا رہے گا. تم ہو یا نہ ہو دنیا میں، تمہارے پیچھے والوں کے لیے کام ہوتے رہیں گے. لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، ہمارے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، اب دنیا میں رہے نہیں، پیچھے اولاد کا کیا حال ہوگا ہیں. وہ تو اولاد کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہوں. کیوں پریشان ہوتے ہوں گے؟ برزخ پریشانی کی دنیا ہے ہی نہیں. افسوس ہوتا ہے انہیں جب ان کے اولاد کے برے اعمال ان کے سامنے آتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. وہ اللہ سے وہاں پر بھی دعا کرتے ہیں. اس پر بھی بڑی تفصیل سے دروس موجود ہیں برزخ کی سیریز میں. میں تو خلاصتاً ایک بات کر رہا ہوں. ان کو یہ پریشانیاں نہیں ہوتی کہ پیچھے بزنس کا کیا ہو رہا ہوگا، میرے بچوں کی شادیاں ہوئی کہ نہیں، نوکریاں نہیں ان کے. ہاں، ان کو آپ کے اعمال تو ہر ہفتے ہی ملتے ہیں، آپ کے احوال بھی پتہ چل جاتے ہیں. جب اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کوئی جاتا ہے اور اس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ احوال بھی پتہ چل جاتے ہیں. لیکن ٹینشن، اللہ والوں کو ٹینشنیں نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کے معاملات دیکھ رہا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے معاملات پیچھے کون دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ. رحمتم من ربک. اور سنو، وما فعلتہ عن امری، یہ سارا کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا.
ہاں، یہ میرے رب کا حکم تھا، اس حکم کو میں نے کیا موسیٰ، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویلات تھیں ان باتوں کی جو تمہارے رب نے کہا تھا کرنے کے لیے، اور میں نے کیا، اور تم نے ان کو آبزرو کیا، اور بظاہر آنے والی باتوں کو تم نے ان کے ظاہری معنوں میں لیا، اور ان کی ظاہری معنوں سے پرے ایک حکمت بھی ان میں پوشیدہ تھی جس تک تم پہنچ نہ سکے، اور میں نے تمہیں کچھ باتیں اس سے متعلق بتائیں۔ دیکھیں اس میں اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر جاتے تو ہمیں اور حکمت برے معاملات اس طرح کے پتہ چلتے، لیکن اگین ہونا یہی تھا، یہ 3 واقعات تک ہی رہنا تھا، تو وہ حال اتنا ہی بتایا اللہ نے جتنا کہ یہاں قسمت ہوا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 واقعات بھی بہت بڑی مشعل راہ ہیں۔ تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ، تمہارے معاملات وہ دیکھے گا، لیکن اللہ کے کام میں لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے فرائض میں، اپنے واجبات میں کوتاہیاں کرنے لگو، ڈنڈیاں مارنے لگو۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دین کے نام پہ نکل جاتے ہیں، مہینہ 40 دن ہیں، پیچھے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، فرائض سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور کہنے کو جی تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں۔ رانگ۔ دین نے یہ کبھی بھی نہیں آپ کو کہا کہ آپ ایسے رویہ اختیار کرو کہ پیچھے فیملی رلتی رہے، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیا، نہ بچے باپ سے محروم ہیں، باپ سے دور ہے، باپ صاحب سال میں 6 مہینے چلوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ، اٹس رانگ۔ آپ کی بیوی کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کی اولاد کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کے ماں باپ کا بھی آپ پہ حق ہے، بہت سارے حقوق ہیں آپ کے ذمہ۔ یہ کئی دن گھر سے دین کے نام پہ نکل جانا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ اس طرح کی تعلیمات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیں، اور صحابہ بھی اس طرح کی کسی تعلیمات پہ صحابہ نہ اہل بیت کاربند نہیں تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہ حاصل کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں اور اچھی طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کریں ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریممبر کہ آپ اپنی طرف سے 100% دیں اور رب پر بھروسہ بھی رکھیں۔ آپ کے معاملات وہ دیکھے گا، اور وہی دیکھتا ہے اور کون دیکھتا ہے، لیکن انہیں خوش اسلوبی سے احسن طریقے سے وہ ان مقامات تک پہنچائے گا کہ آپ بھی حیرت کدے میں رہ جائیں گے، انگشت بدنداں اور ناطقہ سربہ گریباں ہو جائیں گے۔ پر فکر نہ کریں، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیں، ما ودعک ربک وما قلی، یہ بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے نا سورۃ الضحیٰ کی۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے درس میں کچھ اور خوبصورت پیاری باتوں کے ساتھ، اللہ کے اس خوبصورت پیارے کلام سے زندگی کی راہ کی اندھیروں میں روشنیاں بکھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آج کا درس کیسا لگا، اور آپ کے لیے اس کے اندر کوئی ایسی نالج تھی جس سے آپ پہلے واقف نہیں تھے، اور انشاءاللہ آپ نیکسٹ ٹائم جب اس سورہ مبارکہ سے گزریں گے، سورہ کہف سے، تو کیا آپ کے لیے ایک ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ، نئے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایک بڑی خوبصورت ریلیشن شپ ہوگی with our lives. That's exactly what Quran is. It's a guidance for us. ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔